احادیث آپ کو سناؤں گا، اور ان احادیث کی روشنی کے اندر آپ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے فرمان کی روشنی میں محسوس کریں کہ ہم کہاں ہیں۔ کون سا گھر ایسا ہے جہاں جنگ و جدال نہیں؟ کون سا محلہ ایسا ہے جہاں آپس میں دست و گریباں نہیں؟ نماز پڑھ کر، روزے رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر بھی ہم پکے اور سچے مسلمان بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے نماز پڑھ کے کچھ بھی کرو اللہ معاف کر دے گا، روزے رکھ کے کچھ بھی کرو اللہ معاف فرما دے گا، داڑھی رکھ کے کچھ بھی کرو اللہ معاف فرما دے گا۔ نہیں، اب آپ حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو چار آدمی بیٹھ کر کسی کی آبرو کی نیلامی کرتے ہیں اور آبرو سے کھیلتے ہیں اور کسی کی عزت کے خلاف محنت و مشقت کرتے ہیں، عزت اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا سرکار کے ارشاد کو سنو اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ایک مسلمان کے ساتھ دوسرے مسلمان کا بیہیویئر اور رویہ کیسا ہونا چاہیے اور اس رویے کے عوض میں پروردگار اسے کیا عطا فرماتا ہے، اسے سماعت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب غور سے سنو حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان پر سے دنیا کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کر دے، کسی مسلمان پر سے دنیا کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر سے قیامت کی سختیوں کو دور فرما دے گا۔ آپ نے اگر کسی مسلمان کی دنیا کی سختی دور فرما دی، تکلیف میں دیکھا آپ نے اس کی تکلیف دور کر دی، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اس کا صلہ کچھ بھی نہیں ہے، سارا صلہ نماز کا ہے، نہیں، اس کا اتنا بڑا صلہ ہے۔ آپ اس کی یہاں کی تکلیف دور کر رہے ہو، مولا آپ کی آخرت کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اندازہ لگائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو۔ اب آگے کی حدیث سنیں، آگے کا ارشاد سنیں، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو بندہ مسلمان کی پردہ پوشی کرے، عیب چھپائے، کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھا اور اس عیب کو اگر کوئی مسلمان چھپائے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور اللہ اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کو مدد کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود پر اللہ کی مدد کے دروازے کھول رہے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کی مدد کرتے ہیں تو ہماری مدد ہمارا مولا فرماتا ہے۔ ہم مدد کسی کی کریں گے 10 روپے کے ذریعے، اور مولا جب مدد کرتا ہے تو اپنی شان کے مطابق مدد فرماتا ہے۔ یہاں اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں، پردہ پوشی، عیب چھپانا۔ کون سا مسلمان ایسا ہے جو اپنے عیب پر پردہ پڑا رہے یہ نہ چاہتا ہو، اور کون سا مسلمان ایسا ہے جس کے دامن پر گناہوں کے دبے اور جس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو۔ کوئی گنہگار مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے عیب سے دنیا واقف ہو جائے۔ اب اس بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کا پردہ رکھ لے اور اس کے عیب کو چھپائے، تو اس کو چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کا کوئی عیب نظر آ جائے
تو اس عیب کا ڈھنڈورا نہ پیٹے، اس عیب کو چھپائے، وہ ادھر اس کے عیب کو چھپائے گا، قدرت اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے ایسی نظر عطا فرمائی تھی کہ آپ کے بازو میں اگر کوئی وضو کرنے بیٹھتا نا، تو جب وہ چہرہ دھوتا تو چہرے کے گناہ جو ان پانی کے ساتھ گرتے، امام اعظم پانی کے قطرے دیکھ کر سمجھ جاتے کہ اس نے چہرے سے کون سا گناہ کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، بندہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پیر دھوتا ہے پیر کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرے، اللہ اس کے پورے جسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پورے جسم کے۔ تو امام اعظم نے دیکھا ایک بندہ ہے وہ ہاتھ دھو رہا ہے، محسوس کر لیا کہ کون سے گناہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی میرے کریم مجھے لوگوں کے عیب دیکھنے سے اندھا فرما دے۔ اور یہاں کیا ہے؟ اچھا ایسا کچھ اور تو ذرا بتا، کچھ اور معلوم ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تم میں مت لگے رہو، مت تلاش کرو کسی کے عیب کو، کسی مومن کے عیب کو، منع کیا ہے قرآن نے۔ اور یہاں کیا سچویشن ہے؟ کیا سچویشن ہے یہاں؟ کبھی یہ اسلام بھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی؟ اگر کسی مسلمان کا عیب دیکھو اسے چھپاؤ، اور وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے خود سے مومنوں کی مدد کرنا، یعنی مومن کی مدد کرنا خود نے اللہ سے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اس کی تفسیر میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، فرمایا گیا اگر کسی مسلمان کی آبرو جا رہی ہو اور دوسرا مسلمان اس کی آبرو کو بچانے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت جل جلالہ اس آبرو بچانے والے کی مدد اس طرح سے فرمائے گا کہ دنیا میں بھی فرمائے گا اور آخرت میں بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ یہ ہے مومن کا مقام۔